اگلے روز بھی وہ سہمی سہمی پھرتی رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ رات جو کچھ ہوا وہ اس کی پیشانی پر لکھا گیا ہے اور ہر کوئی اسے پڑھ لے گا، کم از کم فاخر تو ضرور ہی پڑھ لے گا۔ وہ اپنے آپ پر جھنجھلا رہی تھی، اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اگر وہ پکڑا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر اس کے کمرے میں پکڑا جاتا تو شاید قیامت ہی ٹوٹ پڑتی۔ شانی سے فاخر کی ملاقات اگلی رات کو ہی ہو پائی۔ اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے شانی کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ خوابگاہ کی کھڑکیوں سے باہر خنک ہوا چل رہی تھی اور سلک کے نیلے پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ شانی سر جھکا کر فاخر کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے فاخر کی نگاہیں شانی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ فاخر کے اس انداز نے شانی کو اور بھی پزل کر دیا۔ اس کا پورا وجود ایک مدھم لرزش کی زد میں آ گیا۔ ایسی لرزش فاخر کے سامنے اکثر اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ فاخر نے ہاتھ بڑھا کر شانی کی کن پٹی کو چھوا اور قدرے نرم لہجے میں پوچھا، کیا زیادہ چوٹ لگ گئی ہے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ مجھے افسوس ہوا، اس وقت میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا، فاخر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شانی خاموش رہی۔ یہ نرم رویہ فاخر کے عمومی مزاج سے ہٹ کر تھا، تاہم اب کبھی کبھی شانی کو اس کے رویے کی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ کہو تو ڈاکٹر کو بلا دوں؟ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، چلو کل تمہیں رنگ والی لے چلیں گے، وہ فراخ دلی سے بولا۔ لیکن آپ کی چوٹیں تو ابھی ٹھیک نہیں ہوئیں۔ میری چوٹ بھی ابا جی کو نظر آئے گی، خواہ مخواہ پریشان ہوں گے۔ وہ بھاری بھرکم انداز میں ہنسا، مردوں کو چوٹیں لگتی ہی رہتی ہیں، رہی تمہاری چوٹ تو اسے چھپا لینا۔ یوں کر کے اس نے شانی کے ریشمی بالوں کی ایک تہہ ذرا نیچے کو کھسکا دی، یوں اس کی کنپٹی کا زخم چھپ گیا۔ شانی کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے۔ وہ جہازی سائز کے پلنگ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ یہ سونے کا وقت تھا۔ شانی نے لائٹ آف کی اور اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ وہ 2 دن پہلے پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بات کرنے لگا۔ وہ ارادہ ظاہر کر رہا تھا کہ رستم سیال سے ایک بار پھر 2 ہاتھ کرے گا اور 2 ہاتھ کرنے کے لیے اسے ہر صورت تلاش کروائے گا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ شانی کے سامنے اپنی خجالت کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس رستم کو وہ تلاش کرنے کی بات کر رہا ہے وہ قریباً 24 گھنٹے پہلے اسی کمرے میں اسی پلنگ کے قریب موجود تھا۔ گفتگو کرتے ہوئے فاخر کے چوڑے چکلے ہاتھ شانی کی نازک زلفوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے قریب کرتا چلا جا رہا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی اس کے قریب ہو، لیکن وہ تو قریب ہو کر بھی قریب نہیں ہوتی تھی۔ اس کا جسم بے شک فاخر کے قریب چلا جاتا تھا، لیکن وہ خود اپنے آپ سے دور کھڑی رہتی تھی۔ اب بھی اس کا جوان بدن فاخر کی باہوں میں تھا، لیکن اپنے بدن سے جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ اسے لپٹاتا رہا، بھینچتا رہا، اس کے اندر کچھ جگانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ جیسے جیسے کہتا رہا وہ بلا حجت اس پر عمل کرتی رہی۔ لیکن وہ پرحرارت محبت، وہ دل نواز سرخوشی کہیں نہیں تھی جس کا فاخر متلاشی تھا، جس کا ہر مرد متلاشی ہوتا ہے، جو قدرت کا انعام ہوتی ہے۔ وہ محبت تو فاخر نے ایک بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح خود اپنے پاؤں تلے روندی تھی، ایک عرصے پہلے ملیا میٹ کر دی تھی۔ اب بکھری ہوئی اور مسلی ہوئی پتیوں سے دوبارہ پھول کیسے بنتا؟ وہ کتنی ہی دیر تک بکھری ہوئی پتیوں سے پھول بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب ناکام ہوا تو جھنجھلا گیا۔ حسب معمول اس کی حرکات و سکنات کرخت ہوتی چلی گئیں۔ شانی کی کنپٹی کے زخم سے خون رسنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر کراہنے لگی۔ ایک ناپسندیدہ بوجھ نے اس کے جسم کو دبایا۔ رخساروں پر کانٹے چبھے اور وہ بے حس سی بستر پر پڑی رہی۔ لاہور کے ایک اچھے ہسپتال میں شانی کے ابا جی کا آپریشن ہو چکا تھا۔ آپریشن کے بعد اگر ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی تھی تو اس میں ٹھہراؤ ضرور آ گیا تھا۔ چچا رئیس تو بے ماں اہل و عیال لندن جا چکے تھے۔ اب صرف چھوٹے چچا مرحوم کی بیوی چچی پروین تھیں جو ابا جی کی دیکھ بھال کرتی تھی، یا پھر تایا معصوم تھے۔ رنگ والی آنے کے بعد شانی کا بہت دل چاہا کہ وہ چند روز ابا جی کے پاس رہے اور ان کی دیکھ بھال کرے، مگر فاخر اس کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ شانی کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا تھا۔ ہاں، اس نے اتنی رعایت ضرور کی کہ رنگ والی میں اپنا قیام بڑھا دیا۔ اب انہیں ایک کے بجائے 2 راتیں رنگ والی میں رہنا تھا۔ شام کے وقت فاخر اپنے مقامی دوست سے ملنے گیا ہوا تھا۔ شانی کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سنگ مرمر کی یہ سیڑھیاں بہت صاف شفاف تھیں اور قریبی جھروکے سے بڑی خوشبودار ہوا آتی تھی۔ ان سیڑھیوں پر بیٹھنے کی عادت شانی کو بچپن سے تھی، شاید اس وقت سے جب اس نے سکول جانا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ پرانی ملازم خادم حسین نے شانی کو یوں سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تو آنکھوں میں محبت کی جوت جگائے اس کے پاؤں کی طرف فرش پر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے بابا؟ شانی نے اپنائیے سے پوچھا۔ تمہارے بعد ہمارا کیا حال ہونا ہے؟ دھیرانی، ہر پاسے اداسی چھائی رہتی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی رنگ والی کے سارے رنگ چرا کر لے گیا ہے۔ خالی کمرے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا بابا،
لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پر وقت تو کبھی رکتا نہیں ہے۔ جس طرح پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے، زندگی بھی جینے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے۔ بالکل وڈی آپا جیسی باتیں کرتی ہے تو۔ خادم حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ اب دیکھو نا، جب وڈی آپا دنیا سے گئی تھی سب کچھ اندھیر لگتا تھا اب کبھی روشنی ہوگی ہی نہیں، مگر تم نے دیکھا ہی ہوگا پھر زندگی نے جینے کے بہانے ڈھونڈ لیے۔ چاچا مشتاق، بھائی عادل، ابا جی اور ہم سب نے مل کر اس حویلی میں پھر سے رنگ اور روشنی بھری۔ اب چاچا مشتاق نہیں ہے، بھائی عادل بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں، لیکن حویلی پھر بھی ہے، وقت پھر بھی چل رہا ہے۔ خادم حسین نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرگوشی کے لہجے میں بولا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے دھی رانی، لیکن مجھے ایک بالکل خاص بندے سے پتہ چلا ہے کہ رستم سیال اور چودھری فاخر جی کے بیچ لاٹھی کا مقابلہ ہوا تھا اور اس مقابلے میں رستم سیال نے فاخر جی کو ہرا دیا ہے۔ تم سے کس نے کہی یہ بات؟ شانی نے ماتھے پر سلوٹ ڈال کر پوچھا۔ خادم حسین اس کی سلوٹ دیکھے بغیر بولا، میرے ایک یار کا یار ہے جی، گاما گاڈی نام ہے اس کا، گڈ بیل گڈی چلاتا ہے، اس نے یہ بات بتائی ہے جی، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ تو اپنے آپ میں بہت خوش ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا جی کہ رستم سیال جو بھی ہے جیسا بھی ہے پر اس نے ہم سب کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ قدرت نے چھوٹے چودھری صاحب عادل سلطان کی ہار کا بدلہ چودھری فاخر سے رستم سیال کے ہاتھوں لیا ہے۔ اس نے چودھری فاخر جی کا سارا گھمنڈ آن کی آن میں ختم کر دیا ہے۔ بات کرتے کرتے خادم حسین نے شانی کا چہرہ دیکھا اور وہاں غصے کے آثار پائے تو جلدی سے بات بدل دی۔ میں نے گاما گاڈی سے کہا، منہ سنبھال کر بات کرو، کچھ بھی ہے چودھری فاخر جی رنگولی کے جوائی ہیں، ہم سب کے لیے عزت کی جگہ پر ہیں، اگر وہ ہارے بھی ہیں تو اس میں ہمارے لیے خوشی کی کوئی گل نہیں ہے۔ شانی کی گہری سنجیدگی دیکھتے ہوئے خادم حسین نے اس بارے میں اور کچھ نہیں کہا، دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھ گیا، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اندر سے مسرور ہے۔ شانی اپنی جگہ بیٹھی رہی اور سوچتی رہی۔ خادم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جو کچھ اس نے کہا تھا شانی کے لیے ناپسندیدہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں شانی کو اس میں سچ کی جھلک نظر آتی تھی۔ خادم حسین تو خالی بات کر رہا تھا، مگر شانی اچھی طرح جانتی تھی رستم سیال نے جو کچھ کیا وہ عادل کا بدلہ لینے اور فاخر کو نیچا دکھانے کے لیے کیا۔ چند ماہ پہلے فاخر نے گرے ہوئے عادل پر لاٹھیاں برسائی تھیں اور اسے مچھلی کی طرح تڑپنے پر مجبور کیا تھا۔ شاید ان لمحوں میں عادل کی وہ تڑپ رستم میں منتقل ہو گئی تھی اور اس کے اندر پروان چڑھتی رہی تھی۔ شانی نے ان باتوں کو سوچنا شروع کیا تو 1.5-2 گھنٹے تک سوچتی چلی گئی۔ یہاں آ کر اس کی ذہنی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی، انہیں یہاں 2 راتیں قیام کرنا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ مختصر قیام شانی کے لیے اچھا بھی تھا، پتہ نہیں کیوں یہاں آ کر یادیں بے طرح اسے ستانے لگتی تھیں۔ چاچا مشتاق کی آواز در و دیوار میں گونجتی محسوس ہوتی تھی، عادل کے قہقہے، اس کی شرارتیں، بیتے ہوئے دنوں کے چھوٹے چھوٹے واقعات سب کچھ مل کر اسے گھیر لیتے تھے اور اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ دن رات ابا جی کے پاس رہنا چاہتی تھی، لیکن جب اس دوسرے پہلو سے سوچتی تھی تو پھر واپس لوٹنے کو دل چاہتا تھا۔ بے شک نارپور کی حویلی اس کے لیے ایک زندان تھی، لیکن اب رنگ والی کی حویلی بھی تو ایک زندان بنتی جا رہی تھی، یادوں کا زندان۔ اس دفعہ فصل غیر متوقع طور پر کچھ اچھی ہوئی تھی۔ فاخر کی کوششوں سے بینک سے زرعی قرضہ بھی مل گیا تھا، حالات زیادہ نہیں تو کچھ بہتر ضرور ہو گئے تھے۔ ابا جی کے سامنے شانی خود کو بہت مطمئن اور خوش ظاہر کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اندر سے کتنی خوش ہے۔ وہ دلہن نہیں، زندان کی دلہن تھی۔ اپنی جاں گسل دکھ کو ہنسی میں چھپانا ایک نہایت دشوار کام ہوتا ہے، اور شانی کو سکینہ کے سامنے یہ کام اور بھی مشکل محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کی رازداں سہیلی تھی، اس کی ازدواجی زندگی کے ہر نشیب و فراز سے آگاہ ہونا چاہتی تھی، اس سے مہکتی راتوں، نرم گرم سرگوشیوں اور دلگزاد محبت کے قصے سننا چاہتی تھی، اور اس کے سامنے شانی کو اپنی طبع کے خلاف بے تحاشا جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ 2 روز رنگ والی میں رکنے کے بعد شانی اپنے شوہر کے ساتھ نارپور واپس آ گئی۔ ابھی تو اس نے پیاروں کو صحیح طور سے دیکھا بھی نہیں تھا، دل جب کے گھیرے میں تھا اور پلکوں کے پیچھے آنسو تھے۔ جو راستہ اس نے چنا تھا وہ قربانی کا راستہ تھا، اور ایسے راستوں پر ایسے موڑ تو آتے ہی ہیں۔ ایک بار پھر وہی شب و روز تھے، وہی صبح و شام تھے، وہی 4 دیواری تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا شانی کی ازدواجی زندگی کی الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ فاخر اپنے ہی بچھائے ہوئے دام میں الجھتا جا رہا ہے۔ شانی اس کے حکم کی تابع تھی، اس کی بے دام غلام تھی، لیکن اس کی یہ غیر مشروع تابع داری بھی فاخر کو مطمئن نہیں کرتی تھی۔ وہ اس سے کچھ اور چاہتا تھا اور اس اور کی تلاش میں دن رات ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ کسی وقت وہ جنونی انداز میں شانی کو بھنبور ڈالتا تھا، لیکن پھر خود ہی شرمسار ہوتا تھا اور اس کی دلجوئی میں لگ جاتا تھا۔ 1-2 بار اس نے شانی سے باقاعدہ معذرت بھی کی۔ شانی قصداً کچھ نہیں کر رہی تھی، جو کچھ بھی تھا آپ و آپ ہوتا جا رہا تھا۔
کسی وقت اس نے چاہا بھی کہ اس طرح قریب ہو کر فاخر سے دور نہ رہے، لیکن وہ قریب نہیں ہو سکی۔ اس نے رات کے ریشمی اندھیروں میں اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولا، ان میں سے فاخر کے لیے محبت اور گرم جوشی نکالنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ وہی بے حسی اس پر طاری رہی جو اسے کٹ پتلی بنا دیتی تھی، اور یہ کٹ پتلی صرف فاخر کے ہاتھوں کی جنبش سے حرکت کرتی تھی۔ فاخر جوں جوں ناکام ہو رہا تھا، توں اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی حکمت عملی اور اپنی چالوں سے شانی کو سرتاپا حاصل کر چکا تھا، پھر بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ الگ نوعیت کی طلب روز بروز شدت اختیار کر رہی تھی۔ کسی وقت تو وہ نیم دیوانہ سا لگنے لگتا تھا۔ شانی نے اپنی تسلیم و رضا اور محبت سے اپنے ارد گرد جو ماحول پیدا کر لیا تھا، وہ بھی فاخر کی جھنجھلاہٹ اور محرومی میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ حویلی میں اور حویلی سے باہر ہر دل عزیز تھی، ہر کوئی اس کے حسن اخلاق کا دل سے معترف تھا۔ بابو اور بچے تو پہلے ہی اس کے دیوانے تھے، گھر کے ملازمین بھی بڑی محبت اور اپنائیت سے اسے چھوٹی مالکن کہہ کر پکارتے تھے، اور چھوٹی مالکن بھی ان کا یوں خیال رکھتی تھی جیسے کوئی اپنے قریبی عزیزوں کا رکھتا ہے۔ ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی، خاموشی کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرتی تھی، اور کسی پر کوئی تکلیف آتی تو اسے اپنی تکلیف بنا لیتی تھی۔ شاید یہ سب کچھ اسے ماں کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ پچھلے دنوں حویلی کے پرانے ملازم صدیق کی پوتی جھولے سے گر گئی، اس کے سر پر چوٹ آئی، جان خطرے میں پڑ گئی۔ لاہور کے پرائیویٹ ہسپتال میں آپریشن کے لیے فوری طور پر 25,000 روپے درکار تھے۔ شانی نے فاخر سے ذکر کیا، اس نے سنی انسنی کی تو شانی نے اپنے جیب خرچ سے بچائے ہوئے پیسے صدیق کو دیے۔ بچی کی جان بچ گئی۔ صدیق کی بیوی بہت اچھی کشیدہ کار تھی، اس نے شکرانے کے طور پر شانی کو ایک قمیض کاڑ کر دی۔ یہ قمیض اپنی مثال آپ تھی، عام سے سوتی داغوں کے ساتھ اس عورت نے کرتے کو قابل دید شے بنا دیا تھا۔ جس نے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن فاخر کو یہ قمیض بالکل پسند نہیں آئی۔ شانی نے 2 مرتبہ قمیض پہنی اور دونوں بار فاخر کا موڈ ابتر نظر آیا۔ اس موقع پر بابو نے شانی کو مخلصانہ مشورہ دیا اور اس سے کہا کہ یہ قمیض کسی کو دے ڈالے، ورنہ کسی روز اس کی وجہ سے فاخر اس پر پھٹ پڑے گا۔ شانی خود بھی ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ بابو کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شانی نے ایک روز چپکے سے یہ قمیض ایک بھکارن کو دے دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ قمیض اپنے پاس سنبھال کر رکھے گی تو بھی فاخر کی ناراضگی کا جواز پیدا ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ قمیض کی ناپسندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ فاخر ایک دم رکابت کا شکار ہو جاتا تھا۔ اسے یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ ارد گرد کے لوگ شانی کو خصوصی اہمیت دیں اور وہ ان میں مقبولیت اختیار کرے۔ کسی وقت وہ یہ سمجھنے لگتا تھا کہ شاید شانی دوسروں کی نگاہوں میں نمایاں ہونے کے لیے ایسے کام کرتی ہے۔ وہ اسے دوسروں سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ محبت کرنا اس کے کردار کا لازمی جزو ہے۔ وہ تو ایسے لوگوں سے محبت کرنے پر بھی مجبور ہے جو اسے دن رات کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں۔ موسم بدل رہا تھا، گرمیوں اور برسات کے بعد اب سردیوں کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ شانی کا دادا سسر اب صحت مند تھا۔ اکثر گہری شاموں اور اندھیری صبحوں میں وہ اپنی خاص کیاری کے ارد گرد منڈلاتا نظر آتا۔ اس کا خصوصی ملازم اکبرہ بھی عموماً اس کے ہمراہ ہوتا تھا۔ وہ لاہور سے واپس آ چکا تھا۔ عادل سلطان کے ہاتھوں لگنے والی گولی کے بعد اکبرے کی چال میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ آ گئی تھی، مگر اس کی طاقت اور چوکسی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اپنی کبوتر کے خون جیسی سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اکثر مہر کی وہیل چیئر کے آس پاس دکھائی دیتا تھا۔ فاخر کئی دنوں سے خاموش تھا، شانی سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک خوشگوار شام کو وہ دونوں باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور بابو کے بچوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ منا ہامتا ہوا آیا اور ذرا سستانے کے لیے شانی کی گود میں چڑھ بیٹھا۔ شانی نے جلد ہی اسے نیچے اتار دیا۔ فاخر کی موجودگی میں وہ منّے اور ندیم سے بھی زیادہ لاڈ پیار نہیں کرتی تھی۔ شانی کو لگتا تھا جیسے وہ ان سے بھی رقابت محسوس کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد شانی کو محسوس ہوا کہ فاخر کا موڈ قدرے بحال ہونے لگا ہے۔ اس نے 1-2 انگڑائیاں لیں، منّے اور ندیم سے چند باتیں کی، پھر جیب سے فرنچ وhisky کی کوارٹر بوتل نکال کر 1-2 گھونٹ بڑے اسٹائل سے بھرے۔ شام کے سائے اندھیرے میں بدلنے لگے۔ کل چھٹی تھی، فاخر بڑے ایزی موڈ میں نظر آنے لگا تھا۔ اس نے شانی کو کمرے میں چلنے کے لیے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بانپ گئی کہ اسے کیا فرض ادا کرنا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ کسی حیل و حجت سے کام نہیں لیتی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں آئے۔ فاخر نے کیسٹ پر اپنی من پسند پنجابی موسیقی لگائی۔ شانی نے سلک کے نیلنگو پردے برابر کیے، پھر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شب خوابی کا مہین لباس پہنے کمرے میں آ گئی۔ یہ بستر پر جانے کا وقت تو نہیں تھا، لیکن اس حویلی میں کس وقت کیا کرنا ہے یہ وقت کے حساب سے نہیں، فاخر کی مرضی کے حساب سے ہوتا تھا۔ وہ نیم دراز وhisky کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے رہا تھا، ساتھ ہی سگریٹ بھی پھونک رہا تھا۔ شانی ایک معمول کی طرح اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے شب خوابی کے لباس میں دیکھ کر وہ چونک گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے بھئی؟ اس نے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذرا حیرت سے پوچھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا
ماما میں سمجھی شاید وہ ہکلا کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے بھئی؟ وہ بیزاری سے بولا۔ یہ کیا ہر وقت کاٹھ کی پتلی بنی رہتی ہو؟ کیا میں صرف اس کی غرض سے تمہیں اندر بلا سکتا ہوں؟ کیا میاں بیوی میں کوئی اور تعلق نہیں ہوتا؟ آپس کی کوئی اور دلچسپی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے فاخر، لیکن پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، اس لیے شانی خدا کے لیے اپنا یہ روپ بدلو۔ مجھے اس سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے وحشت ہونے لگی ہے۔ تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، میرا سکون برباد کر رہی ہو۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ فاخر کے لہجے میں برہمی تو تھی، لیکن زیادہ سختی نہیں تھی۔ شانی سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اسے غصے سے لیکن بے بسی سے دیکھتا رہا۔ چند سیکنڈ اسی طرح گزر گئے، پھر وہ ٹھہرے ہوئے نرم لہجے میں بولا، جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ جی اچھا، شانی نے کہا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہلے والے کپڑوں میں ملبوس واپس آ گئی۔ آج فاخر کے چہرے پر ایک بے بس سی نرمی تھی۔ وہ اس سے مدھم لہجے میں بات کرنے لگا۔ یہ دلجوئی کی باتیں تھیں، یوں لگتا تھا کہ وہ اسے اندر سے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شانی کیا خیال ہے اگلے ہفتے دوبارہ رنگ والی نہ چلیں؟ جیسے آپ کی مرضی، رمضان شروع ہونے والا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ رمضان سے پہلے تمہارے ابا جی کو چند دن کے لیے یہاں لے آتے ہیں۔ ہوا بدلی سے ان کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، تمہیں بھی ان کی خدمت کا موقع ملے گا۔ پتہ نہیں کہ وہ آ سکیں گے یا نہیں، سفر ان کے لیے مشکل ہوگا۔ بھائی ہم انہیں لگژری گاڑی میں آرام سے لے کر آئیں گے، تم تھوڑا سا زور دو گی تو وہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں تو کہہ کر دیکھ لیں گے، شانی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ او یاد آیا، فاخر چونک کر اٹھتے ہوئے بولا، لاہور سے تمہاری پسند کی مٹھائی لایا تھا میں۔ وہ الماری تک گیا اور خانے میں سے مٹھائی کا ڈبہ نکال لایا۔ شانی نے کچن میں جا کر تھوڑی سی مٹھائی پلیٹ میں نکالی اور فاخر کے پاس آ بیٹھی۔ رات کی رانی کی خوشبو کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ کھاؤ نا بھائی، فاخر نے کہا۔ آپ بھی تو کھائیں، وہ بولی۔ فاخر نے ایک ٹکڑا اٹھایا، شانی نے بھی اٹھا لیا۔ وہ باتیں کرنے لگے۔ شانی کے ریشمی بال ڈھیلے ہو کر رخساروں تک لٹک آئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر بالوں کو سمیٹنے لگی۔ اسے بالوں کا جوڑا بناتے دیکھ کر فاخر اپنی جگہ سے اٹھا۔ شیشے کی منقش تپائی پر تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ رات کی رانی کے چھوٹے پھولوں کے درمیان گیندے اور گلاب کے پھول تھے۔ فاخر نے گلاب کا ایک تازہ پھول نکالا اور شانی کے حکم میں جا کر اس کے جوڑے میں اڑس دیا۔ یہی وقت تھا جب کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے سامنے حرکت ہوئی۔ شانی نے چونک کر دیکھا، اس کا دادا سسر مہر اپنی ویل چیئر دھکیلتا ہوا راہداری سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک لہجے کے لیے کھڑکی کے سامنے رکا۔ اس نے اپنی اکلوتی جلتی ہوئی آنکھ سے اندر کا منظر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ شانی ٹھٹک سی گئی، شاید فاخر بھی تھوڑا سا چونکا تھا۔ شانی جانتی تھی کہ مہر ہر وقت شانی اور بھابھوں پر نظر رکھتا ہے، خاص طور سے شانی تو ہر وقت مہر یا اس کے خاص کرندے اکبرے کی نظر میں رہتی تھی۔ اب بھی مہر کو کمرے کی کھڑکی کے سامنے دیکھ کر شانی کا دل دھک سے رہ گیا اور ذہن میں انجانے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ فاخر نے اس صورتحال کا بظاہر کوئی نوٹس نہیں لیا اور شانی سے ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف رہا۔ رات کو وہ لوگ دیر تک جاگتے رہے، چائے پیتے رہے اور VCR پر ایک خوبصورت فلم دیکھتے رہے۔ بہت کچھ تبدیل ہو رہا تھا، لیکن شانی کے اندر کا موسم تبدیل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک خزاں سی تھی جو رگ و پے میں ٹھہر گئی تھی۔ مہر کا خوف بھی اپنی جگہ برقرار تھا۔ اس کی موجودگی شانی کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ اپنے ذہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن جب بھی وہ مہر کی آنکھوں میں دیکھتی تھی، اسے ان میں خون خوار بلی مار کا چہرہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ کسی دن مہر کے اندر کا لاوا پھوٹ پڑے گا اور وہ غضبناک ہو کر شانی پر پل پڑے گا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے گا یا جان سے مار ڈالے گا۔ مہر کی غیر معمولی کینہ پروری ہر شعبے سے بالاتر تھی۔ وہ دیہی علاقوں کا وہ روایتی منقل مزاج تھا جو صدیوں سے سنہرے دیس کی سنہری فضاؤں میں زہر گھول رہا ہے۔ اس کی بدخصلتی کا عالم یہ تھا کہ اس نے قادر بخش سے انتقام لینے کے لیے پون صدی تک انتظار کیا۔ قادر کی پہلی نسل میں کوئی لڑکی تولد نہیں ہوئی تو اس نے دوسری نسل کی راہ دیکھی، اور جب دوسری نسل کی سب سے پہلی لڑکی نے پیدا ہو کر جوانی کے پہلے زینے پر پاؤں رکھا تو مہر کا انتقام پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ کسی وقت بیٹھے بیٹھے شانی کے دل میں ایک اور طرح کی چنگاری چمک اٹھتی۔ ایک چہرہ اس کے تصور میں آتا تھا اور تمام تر کوشش کے باوجود وہ تصور سے چپکا رہتا تھا۔ یہ رستم عرف وادی کا چہرہ تھا۔ اس چہرے کا تصور کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا؟ وہ جھنجھلا کر سوچتی اور کسی اور مصروفیت میں دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگتی، مگر دھیان پلٹ پلٹ کر اسی طرف چلا جاتا۔ شانی کو یوں لگتا جیسے اس شخص کے سینے میں بھڑکنے والی آگ کی کچھ چنگاریاں اس کے اپنے سینے میں آ گری ہیں اور اب اندر ہی اندر کچھ سلگا رہی ہیں۔ وہ بے خوف زدہ ہو جاتی، استغفار پڑھنے لگتی یا نوافل ادا کرنے بیٹھ جاتی۔ نہ چاہنے کے باوجود رستم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگتے۔ بی بی، جیسے پہاڑی ندی کا ریلا ہوتا ہے، ایسا ہی کوئی ریلا ہے جو مجھے اپنے ساتھ بہاتا چلا جا رہا ہے۔ نہ میں کہیں رک سکتا ہوں، نہ ٹھہر سکتا ہوں، نہ اپنا راستہ بدل سکتا ہوں۔ میں بالکل بے بس ہوں بی بی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں راتوں کو دیوانوں کی طرح جاگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ میرے دل کو کیسا روگ لگا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر سوچتی، اس صورتحال کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ معاملہ کوئی سنگین صورت تو اختیار نہیں کر جائے گا؟
پھر اسے رستم کے الفاظ یاد آتے۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا تھا، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ زندگی کے آخری سانس تک میری بس ایک ہی تمنا ہوگی، آپ خوش رہیں اور میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتا رہوں۔ وہ صدقے دل سے یہ دعا کرنے لگتی کہ اس شخص کے دل میں جو ناقابل قبول جذبہ پیدا ہوا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جائے یا اپنی شدت کھو دے۔ لیکن پھر اس کا دھیان خود اپنی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتی کہ اس شخص کے حوالے سے اس کے اپنے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب پریشان کن طور پر نفی میں ملتا ہے۔ اس کے اپنے دل میں بھی کچھ نہ کچھ تھا یا کچھ نہ کچھ پیدا ہو چکا تھا۔ اسے رستم سے ہمدردی تھی۔ ایک عام شخص کی حیثیت سے وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ کئی موقعوں پر اس کی موجودگی اس کی ڈھارس بھی بندھاتی تھی۔ وہ جب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو اس کے بارے میں سوچتی، لیکن اس کے سوا کچھ نہیں تھا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہفتے کے روز فاخر اور شانی پھر رنگ والی گئے۔ ابا جی نے گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ فاخر کے رویے میں بھی محبت کی حرارت تھی۔ وہ ان کے لیے لاہور سے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے حویلی میں ہی چودھری ارشاد کا معائنہ کیا اور ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا۔ ان دونوں نے 2 روز رنگ والی کی حویلی میں گزارے۔ فاخر شانی کو ساتھ لے کر چاچا مشتاق اور عادل کی قبروں پر بھی گیا اور فاتحہ خوانی کی۔ مقامی ایم نے اتفاق سے فاخر کا دوست تھا۔ فاخر اس سے ملا اور اس پر زور دیا کہ وہ رنگ والی کی سڑک کی مرمت اور کشادگی کا کام جلدی شروع کرائے۔ آخری روز چودھری ارشاد کے مجبور کرنے پر فاخر نے اپنا قیام 1 روز کے لیے مزید بڑھا دیا۔ چودھری ارشاد چاہتے تھے کہ فاخر گاؤں کے نواح میں مچھلی کا شکار کھیلے۔ وہاں سائفن پر مچھلی کی غیر معمولی بہتات تھی۔ شانی کو یاد آیا کہ جب فاخر اس کی بارات لے کر نارپور سے رنگ والی آیا تھا تو اس نے باراتیوں کے ساتھ مل کر مچھلی کا شکار کیا تھا۔ اس شکار میں ان لوگوں نے بڑے اجڑ پن سے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا تھا۔ بم چلا چلا کر مچھلیوں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے تھے۔ شانی نے سوچا شاید اس مرتبہ بھی وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق ہی شکار کھیلے گا، لیکن یہ جان کر اسے خوشی ہوئی کہ اس نے جال کے ذریعے شکار کھیلنے کو ترجیح دی ہے اور ایک مقامی شکاری کی طرف سے آفر کیے جانے کے باوجود دھماکہ خیز مواد استعمال نہیں کیا۔ رات کو ایک پرتکلف کھانے کے بعد چودھری ارشاد اور فاخر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ چچی پروین، تایا معصوم اور شانی بھی اس محفل میں موجود تھے۔ باتوں باتوں میں رستم سیال کا ذکر چھڑ گیا۔ چودھری ارشاد نے پوچھا، اس کا کہیں کھوج لگا یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں، میرے بندے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پولیس نے بھی 4-5 سیالوں کو پکڑا ہوا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ بیٹھا ہوگا کہیں چوہے کی طرح گھس کر، تایا معصوم نے کہا۔ چچی پروین نے کہا، ایسے لوگ وقتی طور پر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر بدماشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بدماش تھوڑا ہی ہے، وہ تو خطرناک ڈکیٹ اور قاتل ہے، تایا معصوم بولے۔ لیکن سنا ہے کہ اب کچھ عرصے سے اس نے کوئی واردات وغیرہ نہیں کی ہے۔ شانی نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے، چودھری ارشاد نے ہنکار بھرا۔ پچھلے ہفتے ایس ایچ او میاں مظفر میرے پاس آیا ہوا تھا، بتا رہا تھا کہ آج کل علاقے میں کافی سکون ہے، ڈکیٹوں کے 2 بڑے گروہ ختم ہو چکے ہیں، رستم سیال کا گروہ بھی خاموش ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ رستم سیال بالکل بدل گیا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو تتر بتر کر دیا ہے اور خود نماز روزے کی طرف توجہ دینے لگا ہے۔ رستم کے ایک جاننے والے نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ رستم کے پاس چوری ڈکیٹی سے جمع ہونے والا 8-10 لاکھ روپیہ تھا جو اس نے دریا میں پھینک دیا۔ بعد میں کچھ زیورات وغیرہ اس نے ان کے حقداروں تک بھی پہنچائے ہیں۔ ایسی بات میں نے بھی سنی ہے، مگر کیا پتہ یہ بھی کوئی چال ہو۔ اس قسم کے لوگ پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے بھی تو کچھوے کی طرح اپنا سر چھپا لیتے ہیں، تایا معصوم نے خیال ظاہر کیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے تو وہ دشمن ہی ہے، چودھری ارشاد نے کہا۔ پچھلے ہفتے اس نے جو کچھ کیا وہ سارا میں نے انسپکٹر مظفر کے گوش گزار کیا ہے۔ شانی خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے لبوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ رستم کے حق میں کچھ کہہ سکتی، اور شاید اسے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ رات 11 بجے کے قریب شانی اور فاخر خوابگاہ میں پہنچ گئے۔ فاخر دوستانہ انداز میں شانی کو مچھلی کے شکار کا احوال سنانے لگا۔ اس کے لب و لہجے اور رویے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ بستر پر لیٹ کر فاخر نے بڑی نرمی سے شانی کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ شب خوابی کا مہین ریشمی لبادہ شانی کے ریشمی بدن پر پھسل رہا تھا۔ 2 ریشموں کی رگڑ سے ایک خوبصورت اور جذبات انگیز سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی۔ یہ سرسراہٹ فاخر کے لہو میں آگ جگا رہی تھی۔ اس کا چہرہ شانی کی سیاہ زلفوں میں چھپتا چلا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف وہی خاموشی تھی، وہ حرارت اور چاہت برائے نام ہی دکھائی دیتی تھی جس کا فاخر خواہش مند تھا۔ وہ اس چاہت کی طلب میں ہاتھ پاؤں چلاتا رہا، پھر بے دم سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے بے بسی سے شانی کا چہرہ دیکھا اور پھر آزردہ لہجے میں بولا، شانی ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک میرے پاس ہو کر بھی دور رہو گی؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے ایک بار پھر گرم جوشی سے اسے باہوں میں لیا، اسے چومنے لگا، لپٹانے لگا۔ وہ نیم دلی سے اس کے قریب رہی۔ آخر وہ ہانپ گیا، لاچار سا نظر آنے لگا۔ شانی نے اپنا حسین چہرہ اس کے سینے میں چھپائے چھپائے سرگوشی کی۔ فاخر، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، آپ تبدیل ہو رہے ہیں تو میں بھی تبدیل ہو رہی ہوں، مگر اس تبدیلی میں کچھ وقت تو لگے گا۔
فاخر نے گہری سانس لی اور مجبور لہجے میں بولا، کتنا وقت؟ بس تھوڑا سا۔ میں بری طرح بکھر گئی۔ فاخر سمجھا کہ کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اب آپ کی محبت مجھے سمیٹ رہی ہے، امید ہے کہ بڑی جلد سمٹ جاؤں گی۔ وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولا، اگر میرے پاس رہنے سے کوفت ہوتی ہے تو تم سے دور چلا جاتا ہوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے۔ نہیں فاخر، وہ اس کے توانا جسم کے گرد اپنی نازک باہیں لپیٹتے ہوئے بولی، آپ کے پاس ہونے ہی تو میں بدل رہی ہوں۔ بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اس مہلت کے بعد جب میں اس طرح آپ کے پاس لیٹوں تو میرے پاس وہ سب کچھ ہو جو ایک بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو میرے اندر سچ نظر آئے، وہی سچ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی نظروں میں آپ گر جاتی ہوں۔ وہ شرم سے بوجھل لہجے میں سب کچھ کہہ گئی۔ اگلے روز انہیں رنگ والی سے واپس نارپور روانہ ہونا تھا۔ فاخر ابا جی کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا اور گپ شپ کر رہا تھا۔ شانی اس کمرے میں چلی آئی جہاں اس کی امی جی کی تصویر تھی، وہی تصویر، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ آج چہرے پر چمک کچھ زیادہ ہے، وہی چمک جو رنگ والی کی وڈی آپا سے مخصوص تھی، دانائی اور محبت کی چمک۔ وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ماں جیسے کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا میری دی رانی، لڑائی صرف زور اور غصے سے ہی نہیں جیتی جاتی، عاجزی اور محبت سے بھی جیتی جاتی ہے۔ ایسی جیت زیادہ دیر پا اور شاندار ہوتی ہے۔ درخت کا بیج جب خود کو مٹی اور کیچڑ میں ملاتا ہے تو پھر درخت بنتا ہے۔ آگے کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، پر تو نے نفرت اور دشمنی کو محبت اور صبر کے سامنے نیچا کر دکھایا ہے۔